الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کے اسماء یعنی اس کے ناموں کا تذکرہ اس سے پہلے درس میں آ چکا ہے۔ آج سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کے بعض نسخوں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کے تقریباً زیادہ تر نسخے ایسے ہیں جن کے شروع میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے، اعوذ باللہ وہاں پر نہیں لکھی ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو عربی میں تعوذ کہا جاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کے متعلق کیا مسائل ہیں تلاوت سے پہلے؟ میں نے تلاوت کے آداب میں یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ تعوذ صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب تلاوت شروع کریں گے اس وقت پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کام میں اعوذ باللہ نہیں پڑھی جاتی۔ مثلا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے تو بسم اللہ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اعوذ باللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طریقے سے وضو کر رہے ہیں تو بسم اللہ تو پڑھیں گے لیکن اعوذ باللہ نہیں پڑھنا۔ پانی پی رہے ہیں تو بسم اللہ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ کا پڑھنا یہ صرف اور صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ جب قرآن مجید پڑھیں اس وقت پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ قرآن مجید کے ہر نسخے میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ تو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور تعوذ اعوذ باللہ کا ترجمہ بھی معروف ہے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، یعنی اعوذ باللہ اس لیے پڑھ لے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت میں کسی قسم کی رکاوٹ شیطان نہ ڈالے۔ اب آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک سورت سورہ نمل، اس کی مستقل ایک آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی اسلامی تعلیمات میں بہت بڑی اہمیت ہے کہ جب بھی کسی اچھے کام کو شروع کیا جائے تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ کام جو ذیشان ہو اچھا کام ہو اس کی ابتدا اگر بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ بے برکت ہو جاتا ہے، یعنی اگر اس کام کو بابرکت بنانا ہے تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کا نام لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم احادیث مبارکہ میں اس پر مختلف باتیں آئی ہیں کہ مثلا کھانا کھانا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھیں، پانی پینا ہے تو بسم اللہ پڑھیں، اسی طریقے سے اگر وضو کرنا ہے اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، سواری پر سوار ہونا ہے تو بسم اللہ پڑھیں، سواری سے اترنا ہے تو بسم اللہ پڑھیں، حتیٰ کہ گھر کا دروازہ اگر بند کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھیں،
برتن کھلے رکھے تھے، اگر ان کو ڈھکنا ہے تو اس کو ڈھانکتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ چراغ کو اگر گل کیا جائے، بجھایا جائے، اس دور میں چراغ ہوتے تھے، اب یہ لائٹیں ہیں، تو اس لائٹ کو آف کرتے وقت جب بند کرتے ہیں بسم اللہ پڑھیں۔ یعنی بسم اللہ کی اتنی تاکید آئی ہے کہ آدمی کو، مسلمان کو ہر جگہ بسم اللہ کی ترغیب دی گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر اچھے کام کو شروع کرے۔ مسلم اور غیر مسلم کی زندگی میں یہی فرق ہے کہ ویسے تو دیکھا جائے تو کھانا مسلم بھی کھاتے ہیں، غیر مسلم بھی کھاتے ہیں، پانی مسلم بھی پیتا ہے، غیر مسلم بھی پیتا ہے، تو بسم اللہ مسلمان پڑھتا ہے۔ مثلا جب کھانا کھانے لگے اور لقمہ قریب کرتا ہے تو بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ، یعنی اللہ کا نام لیتا ہے، تو گویا اس بات کا وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اس لقمے کے مجھ تک پہنچنے کے لیے جتنے مراحل یہ طے کر کے آیا ہے، اس سب میں اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس میں دخل ہے۔ پہلے کیا تھا، گندم کا دانہ تھا، اس کو مٹی میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد اس پہ پانی لگایا گیا، پھر چھوٹی سی کومپل نکلی، پھر چھوٹا سا پودا بنا، اس پہ سٹے لگ گئے، اس میں دانے آ گئے، اوپر سے سورج نے وہاں گرمی پہنچا دی، اسی طریقے سے چاند نے روشنی پہنچا دی، پھر کئی دن تک یہ وہاں پہ رہا، پھر اس کو خشک ہوا، پھر اس کو کاٹا گیا، کاٹنے کے بعد پھر اور مراحل اس پر گزرے، اس کو پیسا گیا، پھر اس کا آٹا بنایا گیا، آٹے کو گوندا گیا، پھر اس کو پکایا گیا، پک کر مجھ تک یہ تیار ہو کے آیا، تو وہ جب نوالا منہ میں ڈالتا ہے، اس نوالے لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ جو لقمہ میرے منہ میں جا رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی رحمت ہے، اس کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ یہ لقمہ مجھے نصیب فرما دیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید تو ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ قرآن مجید کی تلاوت تو سب سے اچھا کام ہے، تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک سورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، وہ سورت توبہ ہے، براۃ من اللہ ورسولہ۔ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، تو آیا کہ وہاں بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ ایک ہے کہ آدمی تلاوت شروع ہی سورت توبہ سے کر رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی روزانہ تلاوت کرتا ہے، آج اس نے جو تلاوت ختم کی وہ کی سورت انفال کے آخر میں، اس نے سورت ختم کر کے تلاوت روک دی، سورت انفال کے آگے سورت توبہ ہے، تو آئندہ اگلے دن یا پھر جب وہ تلاوت شروع کرے گا بعد میں، تو جب بعد میں شروع کرے گا تو اس پر اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، یعنی تعوذ تسمیات دونوں پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پھر سورت توبہ کو شروع کرے۔ دوسرا ایک یہ ہے کہ ایک آدمی تلاوت کرتا آ رہا ہے تسلسل کے ساتھ، پڑھتے پڑھتے درمیان میں سورت توبہ آ گئی، مثلا ایک آدمی پڑھ رہا ہے، سورت انفال جیسے ہی ختم ہوئی تو اس نے تلاوت کو روکا نہیں ہے، فوراً آگے پڑھ رہا ہے، تو وہاں اب نہ اعوذ باللہ پڑھے گا نہ بسم اللہ، بس جیسے ہی سورت انفال ختم ہوگی آگے بغیر بسم اللہ کے براۃ من اللہ ورسولہ یعنی سورت توبہ کو شروع کر دے گا۔ ایک تو یہ، ایک اور مسئلہ ویسے ہے کہ اگر درمیان تلاوت میں ایک آدمی کوئی اور کام کرے اور پھر بعد میں تلاوت شروع کرے تو پھر کیسے تلاوت شروع کرنی چاہیے؟ مثلا ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرتے ہوئے درمیان میں کوئی آدمی آ گیا، قرآن پاک بند کر کے اس سے باتیں شروع کر دی، اب جیسے ہی وہ گیا پھر فوراً تلاوت شروع کر رہا ہے، تو اب بسم اللہ پڑھے یا اب یہ اعوذ باللہ پڑھے؟ تو مسئلہ لکھا ہے کہ جس وقت درمیان میں تلاوت روک کر پھر فوراً تلاوت شروع کرے
تو درمیان پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تلاوت شروع کر دے، یعنی صرف تعوذ وہاں پر پڑھا جائے گا۔ تو قرآن مجید جیسے شروع کرتے ہیں ہم پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ یا جہاں سے تلاوت کرنی ہو وہاں سے تلاوت کی جائے۔ باقی انشاءاللہ باتیں آئندہ دروس میں آتی رہیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔